اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرم و حیا، انسانی ہمدردی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما برداری، باپ بیٹی کی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آئیے آگے سنتے ہیں۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت تاکید کی گئی ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچی مومنہ تھیں، اس لیے وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان سے حسن سلوک اور احسان و مروت سے پیش آتی تھیں۔ اپنی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی ماں کی طرح جانتی تھی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ خود حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس قدر میری خدمت فاطمہ نے کی ہے، شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری میں وفات پائی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پر گئے۔ اس موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ خبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور تسلی دیتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی غزوہ مؤتہ میں شہادت پائے تو ان کو شدید صدمہ ہوا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا کہہ کر روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم پرنم فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کی زوجہ آج سخت غمزدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ معظمہ میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اپنی شادی سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ماؤں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہیں۔ آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی نکاح کیے۔ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے تمام سوتیلی ماؤں سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ سبھی ماؤں کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے خاص تعلق تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی سے چوری کی لغزش سرزد ہو گئی اور پکڑی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شریعت کے مطابق حد جاری کرنے کا حکم دیا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے رشتہ دار اور اہل قبیلے کے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ وہ اس عورت کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے خطا بخشنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو ناپسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رعایت کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے مغفرت طلب فرمائیں۔ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی معمولی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد اس عورت یعنی فاطمہ پر حد جاری کی گئی۔ ہاتھ کٹنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ انہوں نے توبہ کیا اور اس کو نہایت پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت محمد کی جو مثال دی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھ کو بے حد محبوب ہے، حدود اللہ کے معاملے میں اس کی رعایت بھی مجھے منظور نہیں۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے۔ جب علالت بڑھ گئی تو ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا
کہ اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ وہ سب بچوں کو، حضرت حسن، حضرت حسین، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ اپنے شفیق نانا کی بے چینی دیکھ کر سب بچے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چوما، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دلاسا دیا۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آنکھوں سے رشک رواں ہو گئے اور زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے، وَآ کروا اباہو، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر رونے لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر رو نہیں، تمہارے رونے سے عرش الہی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور انہیں تسلی و تشفیع دی۔ جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک عالم قدس میں پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور شدت علم میں ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، پیارے ابا جان، آپ نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ پیارے ابا جان، آپ فردوس برین کو سدھار گئے۔ ہائے ابا جان، جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی رحلت کی خبر کون پہنچائے گا؟ ہائے ابا جان، آپ کے بعد اب وہی کس پر اترے گی اور جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آئیں گے؟ پھر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی، مجھے صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ الہی، حشر کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تعزیت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، لیکن انہیں کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس بن مالک تعزیت و تسلی کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، انس، یہ تو بتاؤ تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ کا جسم اقدس زمین کے سپرد کر دوں؟ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور غم و علم کا پیکر بنے ہوئے واپس آ گئے۔ تمام اہل سیر متفق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کسی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر گئیں اور اشکبار ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگیں، جو شخص محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی مٹی ایک بار سونگھ لے، اس پر لازم ہے کہ پھر کبھی کوئی خوشبو نہ سونگھے، یعنی اس کو ساری عمر کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پر جو مصیبتیں پڑیں اگر دنوں میں پڑتیں تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بعض اہل سیر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ اشعار منسوب کیے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے۔ ان پر چند اشعار یہ ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شق ہو گئی۔ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرق و مغرب کے رہنے والے روئیں، اور چاہیے کہ تمام اہل یمن اور قبیلہ مضر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئیں۔ اے خاتم الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت و سعادت کی جو یہ فیض ہیں، آپ پر تو قرآن نازل ہونے والے نے بھی درود و سلام بھیجا ہے۔ آپ ہم سے کیا جدا ہو گئے، زمین اپنی تلاوت سے محروم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے وحی اور خدائی کتابوں کے اترنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بیشتر اور اس وقت سے پہلے جب مٹی نے آپ کو پوشیدہ کیا ہمیں موت آ جاتی اور ہم مر گئے ہوتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا۔ وہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہنے لگیں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ پہنچا، جس کی وہ اسی دن سے منتظر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ وفات کے بارے میں اہل سیر میں سخت اختلافات ہیں۔ کسی نے 2 ماہ کہا، کسی نے 4 ماہ، کسی نے 6 ماہ، کسی نے 8 ماہ یا 18 ماہ بعد وفات پائی۔
جمہور ارباب سیر نے 6 ماہ والی رعایت کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رمضان مبارک 11 ہجری منگل کی رات کو سفر آخرت اختیار کیا۔ محققین علماء شیعہ کے نزدیک سیدہ نے 3 جمادی الاخر 11 ہجری کو وفات پائی۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی چند ماہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ رہیں اور بہت جلد اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ کر جنت الفردوس میں پہنچ گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس مرض میں انتقال ہوا یا وہ کتنا عرصہ صاحب فراش نہیں، اہل سیر نے اس کی تصریح نہیں کی ہے۔ اس زمان میں جو روایتیں ملتی ہیں ان سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کیا کیا وصیتیں کی تھیں اور یہ کہ انہیں پہلے سے اپنی وفات کا احساس ہو گیا تھا۔ البتہ بعض ارباب سیر نے یہ خیال کیا ہے کہ شدت غم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم روز بروز گھلنے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ سخت نحیف ہو گئی یعنی کمزور ہو گئیں اور انتہائی ضعف کی حالت میں وفات پا گئیں۔ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بھیجا اور فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، سوائے اپنے اور میرے شوہر کے کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا بنت رسول اللہ، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں، انہیں جوڑا اور پھر ان پر کپڑا تان کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند کیا اور بعد وفات ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ سلمہ ام رافع، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی کا انتظام کرو اور میرے پہننے کے لیے صاف اور عمدہ کپڑے نکال کر دو۔ میں نے پانی کا انتظام کر دیا اور کپڑے بھی نکال دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح غسل کیا اور کپڑے پہنے، پھر فرمایا، میرا بستر لگا دو، میں لیٹوں گی۔ میں نے بستر بچھا دیا اور بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا، اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں غسل کر چکی ہوں، اب دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں اور اب میرا بدن نہ کھولنا۔ یہ فرما کر انہوں نے وفات پائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے اسی غسل پر اکتفا کیا اور ان کو دفن کر دیا۔ ابن جوزی اور بعض علماء نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء بنت امیس، حضرت سلمہ ام رافع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدفین سے پہلے شریعت کے مطابق غسل دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے محدثین اور ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور ایک میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اس مسئلے میں ہم اللہ اعلم ہی کہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کسی نے بھی پڑھائی ہو، اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ آخرت میں ان کے بارے میں کسی سے سوال ہوگا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات کے وقت عمل میں آئی۔ جنازہ بڑی خاموشی سے اٹھایا گیا اور اس میں بنو ہاشم کے علاوہ چند خاص صحابہ اکرام ہی شریک ہو سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت فضل بن عباس نے خبر میں اتارا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آ گئے تو سخت غم زدہ تھے اور بار بار یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماریوں اور مصیبتوں نے مجھے چاروں طرف سے آ گھیرا ہے اور اہل دنیا جب تک دنیا میں ہی بیمار ہیں اور ایک جائی دوست سے مفارقت ہو کر رہتی ہے اور زمانہ جو مفارقت کے سوا ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مفارقت اس بات کی دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے تک روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پر تشریف لے جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے روتے، خدایا میری کیا حالت ہے کہ میں خبروں پر سلام کرنے آتا ہوں لیکن حبیب کی خبر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتی۔ اے خبر تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کوئی جواب نہیں دیتی؟ کیا تو احباب کی محبت سے رنجیدہ ہو گئی؟ اور بعض روایتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم اہل مدینہ کو ہوا تو تمام مرد اور عورتیں ایک بار
اشکبار ہو گئیں۔ لوگوں پر اس طرح حیرت و دہشت طاری ہوئی جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے دن طاری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے آتے جاتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب اس کے آگے آپ کس کی زندگی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میری اگلے آڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ تب تک اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔